الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله كافة إلى كافة الناس هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه دائما تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. صدر محترم، معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، اللہ پاک نے آپ سب حضرات کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ سب دین کے نام پر اور عقائد عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر جمع ہوئے اور آپ حضرات کی ذرہ نوازی ہے کہ آپ نے اس عظیم اجلاس کے لیے، اس مبارک جلسے کے لیے مجھے یاد فرمایا. اس پاک پروردگار عالم کا بے حساب کرم ہے کہ اس نے ہم دونوں کو جمع فرمایا اور دین کے تعلق سے کچھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائیوں، یہ دنیا بڑی عجیب ہے اور خود یہ انسان بھی عجائب کا مجموعہ ہے. دنیا عجیب اس لیے ہے کہ یہاں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں کسی اور رنگ میں، لیکن ان کا اپنا رنگ دوسرا ہوتا ہے. اندر کی سطح کچھ اور ہوتی ہے اور باہر کی سطح کچھ اور ہوتی ہے. بہت سی چیزیں اندر سے کالی ہیں لیکن اوپر آپ دیکھیں گے تو بہت چمکدار اور بہت سنہری نظر آتی ہے. سادہ آدمی اور نادان آدمی اسے دیکھتا ہے تو سونا سمجھتا ہے کہ یہ سونا ہے، کیونکہ اس کا کلر سنہرا ہے. لیکن کچھ زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ جس چیز کو اس نے سونا سمجھ رکھا تھا وہ اندر سے اپنا اوریجنل کلر ظاہر کرنے لگتی ہے اور اس کی سیاہی اور اس کا کالا پن آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگتا ہے.
جس نادان نے حماقت اور بیوقوفی سے سونے کے ریٹ میں اسے خرید لیا تھا اور سونا سمجھ کر گلے سے لگا رہا تھا، اب اس کی سیاہی جیسے جیسے باہر آتی ہے وہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اپنے کیے ہوئے پر نادم ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ضروری نہیں ہے کہ دونوں رخ یکساں ہی دکھائی دے، اندر کا رخ کچھ اور ہوتا ہے اور باہر کا رخ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور انسان عجیب اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عجلت پسند بنایا ہے، بہت جلد یہ فیصلہ کر لیتا ہے۔ خلق الانسان حلوعا، ایک صاحب تو سمجھا رہے تھے کہ انسان کو حلوہ کھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ خلق الانسان حلوعا کا مطلب یہ تھا یعنی انسان حلوہ خور بنایا گیا ہے۔ اس نے کسی مولوی کو دیکھا ہوگا تو سمجھا یہ کہ سارے انسان اسی طرح کے حلوہ خور ہوتے ہیں، حالانکہ سارے انسان تھوڑے ہی حلوہ خور ہوتے ہیں۔ وہ تو خاص گروپ ہے مولویوں کا جن کا مذہب ہی حلوہ ہے۔ حلوہ کہتے ہیں عربی زبان میں عجلت پسند اور جلد باز کو۔ اذا مسہ الشر کان جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ كَانَ مَنُوعًا، اچھی چیز مل جائے تو بالکل اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا اور چاہے گا کہ اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہ ہو، 16 آنا ہمارا ہی ہو جائے، اپنے ہی نام سے ریزرو کرا لے گا۔ اور اگر کوئی مصیبت اور پریشانی کی چیز، کوئی زحمت آ جائے تو چاہے گا ساری دنیا اس میں حصہ اپنا لے لے، اور بلکہ میرے کھاتے میں کچھ نہ بچے تو اور اچھا ہے۔ یہ انسان اتنا بڑا چالاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں اس کو اپنی اچھائی نظر آتی ہے، اپنا نفع نظر آتا ہے، جس چیز میں اسے اپنی عزت دکھائی دیتی ہے، اس کی طرف بہت تیزی سے لپکتا ہے۔ اس کا بس چلے تو یہ عرش پر جا کر قدم رکھ کر جم جائے کہ ہماری اصل جگہ یہی ہے۔ دیکھتے نہیں یہ مولوی صاحب کو، وہ ٹائم سے پہلے ہی جا کر مصلی پر براجمان ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو دوسرا آگے بڑھ جائے۔ 5 منٹ پہلے ہی سے ایک دم واجپئی جی کی طرح سے جمع ہوا ہے جا کر۔ ابھی نہ تکبیر ہوئی ہے نہ صفیں درست ہوئی ہے، لیکن مولوی صاحب ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ عزت کی جگہ ہے، یہ امامت اور پیشوائی کا مقام ہے، اس پر قبضہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اس جذبے نے ان کو وہاں مصلی پر جا کر جما دیا ہے، حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عمل سنت کے سراسر خلاف۔ امام تکبیر سے پہلے یا تکبیر ہوتے وقت مصلی پر جا کر بیٹھ جائے، ایک مرتبہ بھی ایسا حادثہ رسول پاک آقائے دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں پیش آیا۔ کوئی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا حدیث کی کسی کتاب میں اور سیرت کی کسی کتاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوت کی زندگی میں، اور خصوصیت سے جب سے نماز پنجگانہ فرض ہوئی ہے اس کے بعد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک، کہ ایک بار بھی ایسا ہوا ہو کہ حضور مصلی پر بیٹھے ہوئے ہوں اور تکبیر ہو رہی ہو۔
اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ایسا نہیں کیا تو صدیق اکبر کیسے کر سکتے ہیں؟ فاروق اعظم کیوں کر سکتے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ علی مرتضی کیسے کر سکتے ہیں؟ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بھی کسی کا عمل نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیث کے اندر باقاعدہ موجود ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب تکبیر ہوتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست فرماتے تھے، صفوں کی طرف دیکھتے تھے کھڑے ہو کر، مصلی سے کھڑے ہو کر صفوں کی طرف دیکھتے تھے، دائیں اور بائیں۔ آپ اپنی جگہ پر رہتے اور چہرہ موڑ کر، نظر موڑ کر داہنی طرف دیکھتے، داہنی طرف دیکھتے کون آگے نکلا ہوا ہے، کون پیچھے دھسا ہوا ہے، صف سیدھی ہو رہی ہے یا نہیں۔ وہاں سے آپ کبھی کبھی حکم دیتے، سووا صفوفکم، استووا، تقدم، تاخر، فلانے ذرا آگے بڑھو اور فلانے تم ذرا پیچھے ہٹو، اور لوگوں اپنی صفوں کو برابر کر لو۔ کبھی تو آپ قول کے ذریعے سے بول کر صفوں کو درست کرتے، اور کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجائے قول کے عمل سے صفوں کو درست کرتے تھے۔ مصلی پر نہ کھڑے ہو کر آپ صف میں خود گھومتے، اور صحابہ کہتے ہیں کانا یمسح مناکبنا، حضور ہمارے کاندھوں کو پکڑ پکڑ کر صف درست کیا کرتے تھے۔ امام کاندھے کو پکڑے گا کیسے جب وہ اپنی جگہ براجمان رہے گا، بیٹھا ہوا رہے گا؟ جب وہاں تشریف رکھے گا تو مقتدیوں کے کاندھوں کو کیسے پکڑے گا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو طریقے سے صفوں کو درست کیا کرتے تھے۔ کبھی تو قول کے ذریعے آپ محراب میں کھڑے ہو جاتے اور تکبیر ادھر ہوتی رہتی، اور دائیں بائیں دیکھ کر آپ بول بول کر صفوں کو سیدھا کراتے، اور کبھی کبھی بجائے بولنے کے خود چل کر کے صف میں جا کر پہنچ کر جو آگے نکلا ہوتا اس کے کاندھے کو پکڑ کر پیچھے کرتے، جو پیچھے ہوتا اس کے کاندھے کو پکڑ کر آگے کرتے۔ کان یمسح مناکبنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ ہمارے کاندھوں کو پکڑ کر صفیں درست فرماتے تھے۔ اس لیے علماء کرام، ائمہ مجتہدین فرماتے ہیں کہ صفوں کا درست کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ صفوں کا درست کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب صفوں کو کج دیکھتے کہ صف ٹیڑھی ہے تو اللہ کے رسول کبھی دھمکاتے اور فرماتے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ صفوں کی کجی، یہ جسموں کی کجی کہیں قلب میں پیوست نہ ہو جائے اور دلوں میں کجی نہ پیدا ہو جائے۔ اور آج یہی صورتحال ہے، جب مسلمانوں کی صفیں درست نہیں ہوں گی تو قلوب میں کجی آئے گی اور دلوں کے فاصلے بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سد الخلل، دیکھو آپس میں مل کر جڑ کر کھڑے ہو وہ، اور فاصلے بند کرو، خلل کو اور فرجات کو، سد الخلل، اور بعض روایات میں آتا ہے سد الفرجات، کشادگی، پھیلاؤ کو ختم کرو۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے آئے ہیں تو مسجد میں قبضہ میرا چاہیے، تو جتنا پاؤں پھیل سکتا ہے اتنا پھیلا کر دخل کر لیتے ہیں۔ اگر ذرا سا ایک آدھ انچ اور پھیل جائے
تو دو ٹکڑے ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سد الفرجات، سد الخلل، کشادگی کو کم کرو. ایسا نہ ہو کہ پورا گدھا ہی نکل جائے دونوں ٹانگ کے بیچ سے. شیطان کے گھومنے ٹہلنے کے لیے میدان کلیئر مت کرو. تراسو، ایک دم ایک دوسرے سے پیوست ہو کر بیٹھ کھڑے ہوا کرو. اور کأنہم بنیان مرصوص، تمہاری صفیں کیا ہیں کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہو کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہے. اللہ کے حبیب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی. اور میرے بھائیوں، اس سے سب سے بڑی جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ تواضع ہے، انکسار ہے. ایک دوسرے سے جب کاندھا لگے گا تو غرور کسی کا باقی نہیں رہے گا. تھوڑا سا یہ اس میں سٹے گا اور وہ اس میں سٹے گا تو ہر ایک اپنے کو ایک ہی سطح، ایک ہی لیبل پر محسوس کرے گا. ایسا نہیں کہ بادشاہ سلامت کی طرح سے الگ ان کے لیے جگہ ہے اور رعیت کی طرح دوسروں کے لیے الگ ہے. فاصلے جب ایک دوسرے سے ہوں گے تو امتیاز ایک دوسرے کا برقرار رہے گا. اور یہ بارگاہ تو امتیازات کو ختم کرنے کے لیے ہے. یہاں ٹھاٹ کے لیے تھوڑے ہی ہے کہ خوب عیش کے ساتھ اور پورے ٹھاٹ کے ساتھ آپ سینہ تان کر کھڑے ہیں اور معلوم ہو کہ فرعون کے کوئی خلیرے ملیرے یہاں کھڑے ہوئے ہیں. نہیں، یہاں تو آپ کو اسی لیے لایا گیا ہے کہ سارا غرور اور سارا امتیاز آپ کا اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کے چوکھٹ ہی پر ختم ہو جائے. تو صفوں کے ایک دوسرے سے پیوست کرنے سے، قریب ہونے سے، مل کر کھڑے ہونے سے، اور امام کا صفوں کے درمیان گزرنا اور امام کا بھی مقتدیوں سے رابطہ کر کے صفوں کو درست کرانا، نہ امام کا غرور باقی رہے نہ مقتدی کا غرور باقی رہے. ایسا محسوس ہو کہ دونوں ایک ہی لیبل کے آدمی ہیں. یہ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ سب درست ہے یا نہیں، اور یہ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب کی پوزیشن میں نہیں ہے. ایسا نہیں کہ امام صاحب مقبرہ بنے ہوئے ہیں. لیکن انسان ہے نا، انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے. شیطان ہر چیز میں اپنا حصہ لگا لیتا ہے. بہت چالاک ہے، اور اس زمانے کا تو شیطان بڑا سائنسداں ہے، بہت ترقی یافتہ ہے. پہلے زمانے کا شیطان بیچارہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا. پہلے زمانے کا شیطان کہاں مولوی کو خرید پاتا تھا، مولوی سے گھبراتا تھا. لیکن اب تو شیطان مولوی سے بھی دوستی کر لیتا ہے. مولوی شیطان بھائی بھائی بن جاتا ہے. مولوی صاحب اوپر کام کریں اب، اور شیطان انڈر گراؤنڈ کام کرنے لگتا ہے. آج کل ایک عجیب ٹائپ کی اذان چالو ہو گئی ہے، مردوں کے قبر پر اذان. ایک صاحب سے ہم نے پوچھا کہ یہ قبر پر اذان کیسے چالو ہو گئی، اس سے کیا مقصد ہے؟ کہنے لگے کہ آپ نہیں سمجھیں گے، اس میں بہت فائدہ ہے. ارے بھائی سمجھاؤ تو کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور فرشتہ آ کر اس سے ٹیسٹ کا امتحان لیتا ہے، پوچھتا ہے، فرشتہ سوال کرتا ہے، تو مردہ کہیں بہک نہ جائے، الٹا سیدھا جواب نہ دے دے، کہیں گاڑی اس کی پھنس نہ جائے. کیونکہ شیطان بھی وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے قبر میں ایک سائیڈ. اور جب فرشتہ پوچھتا ہے من ربک، تیرا رب کون، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے مردے سے کہتا ہے بتا دے، میں ہی تو ہوں تیرا رب. تب شیطان وہاں ڈسٹرب کرے گا. تب تو کہتے ہیں کہ اس کی مدد کے لیے قبر پر اذان دو، تاکہ اذان کی آواز قبر کے اندر جائے گی تو شیطان بھاگ جائے گا. اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ قبر میں کا شیطان بھاگ جائے. مولوی صاحب نے فلسفہ تو بہت اچھا بیان کر دیا،
لیکن مجھ کو پہچانا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی مولوی ہے. میں نے کہا صاحب شیطان تو بھاگ جائے گا ضرور جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں, لیکن یہ شیطان قبر میں ڈھکنے کب سے لگا؟ آتا ہوگا تب نہ بھگانے کی ضرورت پیش آئے گی. تو آنے کب سے لگا؟ قبر میں تو مردے دفن کیے جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضور نے مردوں کو جلایا تھوڑا ہی, یا دریا میں بہا دیا, سمندر میں پھینکوا دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے پاک ہاتھوں سے بدر کے شہیدوں کو دفن کیا, احد کے شہیدوں کو دفن کیا, اپنی صاحبزادیوں کو دفن کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبر کے عمل کو کر کے دکھایا اور زبان سے اس کی تعلیم بھی دی. عورت مردہ ہے تو اس کو کفن کا عدد دینا ہے, مرد مردہ ہے تو اس کو کفن کتنی دینا ہے, اور بچہ ہے تو اس کے لیے دعا کیا پڑھنی ہے, مرد ہے بالغ ہے تو اس کے لیے کیا دعا پڑھنی ہے, قبر میں اتارنا ہے تو کس سائیڈ سے مردے کو قبر میں لینا ہے, کئی آدمی قبر میں اترے, لینے والے مردے کو اور مردے پر مٹی دینے والے کیا پڑھے, مردے کو لٹایا جائے قبر میں تو رخ اس کا کس طرف کرنا چاہیے, یہ ساری ایک ایک بات کھول کھول کر نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا نا کہ شیطان بھی بھگانا سکھا دیتے. اس زمانے میں یہ شیطان تھا ہی نہیں. اگر اس زمانے میں یہ قبر گھسوا شیطان ہوتا تو حضور سکھاتے نا کہ یہ قبر میں ڈھکے گا تو اس کو اس طرح سے بھگانا. تو آخر یہ شیطان آیا کب سے؟ رسول پاک کے زمانے میں تھا ہی نہیں, قبر میں آتا نہیں تھا. اگر قبر میں آتا نبی کے زمانے میں تو حضور بھی اذان دلواتے, بدر کے شہیدوں پر اذان دلواتے, احد کے شہیدوں کے قبر پر اذان دلاتے, اپنی صاحبزادی رقیہ اور زینب اور ام کلثوم کی قبروں پر اذان دلاتے, اور اپنے بہت سارے صحابہ کی قبروں پر اذان دلاتے, اور خود صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے وقت اذان دلا دیتے. اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا کہ چلو یہ کام میرے بعد والے لوگ کر لیں گے تو صدیق اکبر اپنے زمانے میں چالو کر دیتے, فاروق اعظم اپنے زمانے میں چالو کرتے, سیدنا عثمان ذی النورین چالو کرتے, علی مرتضیٰ کے زمانے میں یہ کام ہوتا, امام مالک کرتے, امام ابو حنیفہ کرتے, امام شافعی کرتے, امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں ایسا ہوتا. بڑے بڑے چاروں صوفیاء کرام کے سلسلے کے جو اکابر ہیں, سلسلہ قادریہ کے پیشوا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے قبر کی مریدوں کی قبر پر اذان دلواتے, اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ جو سلسلے سہروردیہ کے پیشوا ہیں وہ کم سے کم اپنے مریدوں کی قبر پر اذان دلاتے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے مریدوں کی قبر پر اذان دلواتے, اور اسی طریقے سے دوسرے سلسلے کے اکابر اولیاء اللہ کرتے. لیکن اسلام کی صرف 2-3 صدیاں نہیں, 6 صدیاں گزر گئی ہیں, 700 سال گزر گئے ہیں, اور کہیں پوری دنیا اسلام میں نہ کسی صوفی نے, نہ ولی نے, نہ امام نے, نہ مقتدی نے, نہ کسی مرید نے, نہ کسی پیر نے, نہ کسی شہید نے, نہ کسی غازی نے, نہ کسی تابعی نے, اور نہ کسی صحابی نے یہ اذان چالو کرائی. تو اس زمانے میں گویا یہ شیطان تھا ہی نہیں. یہ شیطان کم وقت کب سے آیا؟ انڈیا میں بھی پہلے نہیں تھا, اور تھانے میں بھی تھانے ہی میں بند ہوگا, کھلا ہوا نہیں تھا. یہ کم وقت اب کھلا ہے 2-4-10-20 سال سے. تو 10-20 سال سے کیسے کھلا؟ مولوی صاحب ایک پڑھ کر کے آئے تو اپنے ساتھ
कब्र घुसवा शैतान भी लेकर आए। दोनों ने पैक्ट कर लिया कि बेटा अब तुम अंडरग्राउंड काम करो और ऊपर हम संभाल लेंगे। जब तक ये मौलवी साहब नहीं आए थे, जब तक ये अजान कोई जानता ही नहीं था और न इस शैतान को कोई पहचानता था। कोई मुसलमान नहीं जानता था कि कब्र में भी शैतान ढुक जाएगा। अरे कब्र में जाके क्या करेगा शैतान? आदमी इतना भी अकल से पैदल होता है। फुटपाथ पर जो आदमी सोया हुआ हो, जिसके पास सोने की जगह न हो, जिसके पास बिस्तर भी न हो, उसको उस पर डाकू लोग आएंगे डाका डालने के लिए। अरे डाकू तो वहां जाएगा जहां कुछ माल मटेरियल भी मिलने वाला हो। शैतान तो वहां जाएगा जहां नेक काम करने वाले हो और नेकी का इम्कान हो। अब जब आदमी का इंतकाल हो गया तो मुर्दे को ना अब नमाज पढ़नी है, न सच बोलना है, न खरीद फरोख्त करना है, न रमजान का रोजा रखना है, न हज ज़कात करनी है। अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमलुहु। जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है। मरने के बाद अगर तुम सोचो कि 10-20 रकत पढ़ ले, चलो जिंदगी में तो रोजा छूट छाट गया था, अब कज़ा कर ले। दुनिया में तो कारोबार गलत कर लिया था, अब यहां कोई दुकान सही हलाल कमाई वाली खोल ले। ज़कात वहां नहीं देते थे, यहीं निकाल दे। अब कोई नेक अमल करना चाहोगे तो कर पाओगे। अच्छा, बुराई करना चाहो तो, गुनाह करना चाहो तो ना अब कोई गुनाह करेगा और ना कोई नेकी करेगा। तो नेकी का अगर इम्कान होता तो शैतान रोकने के लिए नेकी से आता, बुराई का इम्कान होता तो बुराई में ढकेलने के लिए आता। जब मुर्दे को न नेकी करना है न बुराई करना है तो शैतान यहां आएगा किस लिए? यहां तो एक पैसा भी नहीं है, डाका किस पर डालेगा, चोरी क्या करेगा? कब्र में शैतान का आना न इल्म न अक्ल में आने वाली बात है, अहादीस के खिलाफ है। कब्र में शैतान नहीं आया करता। शैतान का काम कब्र में आने से पहले पहले, मुर्दा जब तक कब्र में नहीं आया है जभी तक शैतान की मेहनत रहेगी। लेकिन हाँ, ये जमाना एडवांस हो गया है। अब शैतान को मौलवी साहब पढ़ा दें और इतना बड़ा गुरु बना दें कि वो अंदर भी ढुकने लगे तो और बात है। इस जमाने का शैतान भी बड़ा तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता हो गया है। तो अब तो शैतान भी हरबा अजीब अजीब इस्तेमाल करता है। पहले जमाने में चोर डाकू जो आया करते थे तो इंतजार करते थे 12 घंटा, कब सूरज डूबेगा, कब रात होगी, अंधेरा होगा, कब सन्नाटा होगा, चहल पहल खत्म होगी, ताक में रहते थे। अब इस जमाने का चोर डाकू